فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ میری بات سن کر انہوں نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر تھوڑے سے انتظامات کر کے ہم 15 منٹ بعد دوبارہ اسی کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ اس بار سلویا ساتھ نہیں تھی۔ معاف کرنا مسٹر البرٹ، جیکسن کو کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تمہیں اس قدر زحمت اٹھانا پڑی۔ البرٹ نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میرا رویہ اس کی فہم سے بالا تر تھا۔ اب میں تمہیں آزاد تو کر دوں، مگر مسٹر جیکسن کو خوف ہے کہ کہیں تم ان کے خلاف رپورٹ نہ درج کرا دو۔ نہیں کراؤں گا، البرٹ نے بے ساختہ کہا۔ کیا خیال ہے جیکسن؟ تم اس شریف آدمی کے زبانی وعدے پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ غلطی میری ہے جناب، اگر اس نے رپورٹ درج کرا بھی دی تو مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کر چکا ہوں کہ رپورٹ درج نہیں کراؤں گا، البرٹ نے بڑی شد و مد سے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر البرٹ، ہم تمہیں تمہارے زبانی وعدے پر رہا کر رہے ہیں۔ میں نے اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کے ہاتھ کی بندشیں کھولتے ہوئے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم اپنے وعدے سے پھر جاؤ۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، البرٹ نے اپنی آواز میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں نے اس کی بندشیں کھول کر اسے آزاد کر دیا اور وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ چند لمحے وہ اپنی کلائیاں مسلتا رہا، پھر جب خون کی روانی بحال ہو گئی تو اس نے عجیب سے انداز میں میری طرف دیکھا۔ تو میں جاؤں؟ اس نے احمقانہ انداز میں کہا اور میں نے سر کو اثباتی جنبش دی۔ ضرور مسٹر البرٹ، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اس وقت آپ کے لیے کسی سواری کا بندوبست نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں پیدل ہی چلا جاؤں گا، اس نے کہا اور ڈرتے ڈرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر آن اسے یہ خطرہ تھا کہ ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی کر گزریں گے، مگر جب اسے کسی نے کوئی تعارض نہیں کیا تو وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کا خدشہ اب بھی برقرار تھا، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں کی اور وہ دروازے تک پہنچ گیا۔ پھر میں ہی آگے بڑھا۔ آئیے مسٹر البرٹ، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑاؤں، میں نے کہا۔ مجھے آگے بڑھتے دیکھ کر البرٹ بھڑکا تھا، مگر پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں نے کچھ اور کرنے کے بجائے اس کے لیے دروازہ کھول دیا ہے۔ آئیے مسٹر البرٹ، بلا جھجک چلے آئیے۔ بلا جھجک تو خیر وہ کیا آتا، بس ایک سحر کے سے عالم میں اس کے قدم اٹھنے لگے۔ میں اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا اور اس کی طرف سے پوری طرح ہوشیار بھی تھا۔ اس جیسے شخص سے کچھ عجب نہیں تھا کہ کس وقت حملہ کر بیٹھے۔ جیکسن اور پیٹر چند قدم پیچھے آ رہے تھے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے ہوئے عمارت سے باہر احاطے میں نکل آئے۔ گیٹ پر چوکیدار موجود تھا۔ آپ اکیلے جائیں گے یا جیکسن کو بھی ساتھ لے جائیں گے؟ میں نے اچانک رکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ البرٹ نے گھبرا کر کہا۔ اسے اپنی وقتی آزادی بھی خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ میرا مطلب ہے اتنی رات گئے تنہا جاتے ہوئے کہیں آپ کو ڈر نہ لگے، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگے گا، البرٹ نے کہا۔ یہ الفاظ ادا کرتے وقت وہ بالکل گاؤدی نظر آنے لگا تھا۔ گیٹ کھول دو بھائی، میں نے اونچی آواز میں چوکیدار سے کہا۔ مسٹر البرٹ واپس جائیں گے۔ چوکیدار نے میرے کہنے پر عمل کرتے ہوئے ذیلی کھڑکی کے بجائے گیٹ کھول دیا، جیسے البرٹ کے بجائے کوئی کار باہر جا رہی ہو۔ البرٹ بے یقینی سے باری باری ہم سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے اس رویے کو کیا نام دے۔ پھر اس نے یہی بہتر سمجھا کہ ہمارے رویے پر غور کرنے کے بجائے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نکل جائے۔ اس نے گیٹ کی طرف تیزی سے قدم بڑھائے، پھر اچانک رک کر ہماری طرف مڑا۔ غالباً اسے خطرہ تھا کہ ہم اس پر عقب سے حملہ کر دیں گے، مگر ہم اپنی جگہوں پر کھڑے تھے۔ البرٹ مطمئن ہو کر پھر چل پڑا۔ اس بار اس نے ایک قدم گیٹ سے باہر رکھنے کے بعد مڑ کر ہمیں دیکھا تھا۔ ہم اب بھی اسی طرح کھڑے تھے۔ اس وقت شاید اسے یقین آ گیا تھا کہ ہم اسے رہا کرنے کے بارے میں سنجیدہ ہیں، لیکن اس نے یقین کرنے میں بہت دیر کر دی تھی، کیونکہ اسی وقت اس کے عقب میں ایک شخص نمودار ہوا تھا جس کے ہاتھ میں ایک موٹا سا رول دبا ہوا تھا، اور عین اس لمحے جب البرٹ کے خدشات دلنے والے تھے، اس کے عقب میں نمودار ہونے والے شخص نے پوری قوت سے رول اس کے سر پر رسید کر دیا۔ البرٹ کے ہونٹوں سے کرا خارج ہوئی اور وہ جھومتا ہوا زمین بوس ہو گیا۔ چوکیدار اور اس دوسرے شخص نے مل کر بے ہوش البرٹ کو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گیٹ سے اندر لے آئے۔ پھر گیٹ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اسے لے جا کر کمرے میں بند کر دو اور اس کے ہاتھ پیر بھی باندھ دینا، میں نے ان لوگوں سے کہا، اور پھر ہم پلٹ کر ڈرائنگ روم میں واپس آ گئے، جہاں سلویا پہلے سے ہی موجود تھی۔ رات کے 2 بجنے کو ہیں۔
میں نے پیٹر سے کہا اب ہم سوئیں گے, نیند آ رہی ہے. آج کی رات تو ہم یہیں رہ جاتے ہیں. پیٹر بولا اس وقت کہاں جائیں گے ہم؟ تمہارا خیال بہت مناسب ہے, ہمیں ہمارے کمرے دکھا دو, اس کے بعد چاہو تو تم جشن مناتے رہنا. جشن کے تذکرے پر پیٹر اداس ہو گیا. تو تم میرا ساتھ نہیں دو گے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ بڈ کو بلا لوں. ہرگز نہیں, میں نے سختی سے کہا. اب ہم صبح ہی اس سے رابطہ قائم کریں گے, پہلے یہ معاملہ نمٹ جانے دو. پیٹر نے ہمیں ہمارے کمروں تک پہنچا دیا. یہ اچھی بات ہوئی تھی کہ اب مجھے سلویا کے ساتھ نہیں سونا پڑ رہا تھا, تاہم اس کی اور میری خوابگاہیں برابر برابر ہی واقع تھی. البرٹ کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا, اگر اسے ہوش آ جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ پیٹر نے جانے سے قبل پوچھا. اس کی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے, اسے صبح تک یوں ہی پڑا رہنے دو. سونے سے قبل میں نے کمرہ اندر سے بند کر لیا تھا. سلویا کو بھی میں نے یہی تاکید کی تھی. وہ اب بھی علیحدہ کمرے میں سونے سے کترا رہی تھی, مگر اس نے مجھ سے کچھ کہا نہیں. یہ بات میں نے محض اس کے انداز سے بانپی تھی. بیڈ پر لیٹتے ہی خیالات نے میرے ذہن پر یورش کر دی. ان خیالات کا محور اولیو ہاورڈ اور تہذیب تھے. تہذیب کے اولیو ہاورڈ کے قبضے میں چلے جانے سے میں کمزور پڑ گیا تھا. اب اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے قبل مجھے بہت کچھ سوچنا پڑتا تھا. اس پر میرا وار ذرا بھی اوچھا پڑتا تو اس کا بدلہ وہ تہذیب سے لے سکتا تھا. پھر مجھے وہ فارمولے یاد آ گئے جو ہاروت رابیل نے امریکی حکومت کی تحویل سے چوری کرائے تھے. میں نے تو وہ فارمولے امریکی حکومت کے حوالے کر کے اپنی جان چھڑانے کی پوری کوشش کی تھی, مگر اس بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ان کی نقلیں محفوظ نہیں رکھی تھی. دوسروں کے زاویہ نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی. دنیا کا کوئی شخص اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ اربوں ڈالر کی دولت یوں ہاتھوں سے نکل جانے دے. اولیو ہاورڈ یہی سمجھ رہا تھا کہ فارمولوں کی نقلیں میرے قبضے میں ہیں. کچھ بھی ہو, اس سے یہ فائدہ تو بہرحال ہوا تھا کہ میری جان بچ گئی تھی. فارمولوں کے لالچ میں اس نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تھا, ایک مہم سی امید پر کہ شاید لکی کے توسط سے وہ فارمولوں کے بارے میں کچھ معلوم کر کے ان کے حصول کی کوشش کر سکے. اس کے بعد میری ذہنی رو اس دوا ساز فیکٹری کی طرف مڑ گئی جو شام میں قائم کی گئی تھی, اور شام کی حکومت سے اس کے لیے باقاعدہ معاہدہ کیا گیا تھا. چونکہ مجھے یقین تھا کہ اس اقدام کے پس پردہ کوئی بڑی سازش کار فرما ہے, اس لیے میں سازش کے تار پور بکھیرنا اپنا فرض سمجھتا تھا. اس سلسلے کا پہلا قدم میں شام کے کونسل جنرل سے ملاقات کر کے ہی اٹھا سکتا تھا. بعد کی باتیں اس سے ملاقات کے بعد ہی طے کی جا سکتی تھی. آدھے گھنٹے تک میں مختلف خیالات کے ہجوم میں گرا رہا اور اس کے بعد مجھے نیند نے آ دبوچا. پھر دروازہ پیٹے جانے کی آواز سن کر میری آنکھ کھلی تھی. میں نے سب سے پہلے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا. صبح کے 5 بجے تھے. مجھے اس وقت یوں دروازے پیٹے جانے پر حیرت ہوئی, مگر میں نے اٹھنے میں دیر نہیں کی. دروازہ کھولنے سے قبل میں نے اطمینان کر لیا تھا کہ دروازہ پیٹنے والا پیٹر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. پیٹر خاصے نشے میں تھا اور اس کے منہ سے شراب کے ببکے نکل رہے تھے. کیا بات ہے؟ میں نے اسے گورتے ہوئے کہا. مبارک ہو ایلن, اولیو ہاورڈ نے میرے آدمی کو رہا کر دیا ہے. یہ اطلاع تم مجھے صبح نہیں دے سکتے تھے, میں نے غصیلے لہجے میں کہا. کلب سے فون آیا تھا, مجھے بتایا گیا ہے کہ اس پر بہت تشدد کیا گیا ہے اور اس کی حالت اچھی نہیں ہے. وہ کسی کو پہچان بھی نہیں رہا. اگر اس کی حالت اتنی خراب ہے تو وہ کلب تک کس طرح پہنچا؟ میں نے پوچھا. ایک کار اسے چھوڑ کر گئی ہے. ڈرائیور نے کلب کے گیٹ پر ہارن بجا کر اسے چوکی دار کے حوالے کیا اور چلا گیا. میں نے پرتفکر انداز میں کہا. ذرا انتظار کرو, میں خود چل کر اسے دیکھتا ہوں. کلب تک پہنچتے پہنچتے 5:30 بج گئے تھے. سڑکوں پر برائے نام ٹریفک تھا, اس لیے مجھے یقین تھا کہ کسی نے ہمارا تعاقب نہیں کیا. کلب کے آس پاس بھی ایسی کوئی علامت نظر نہیں آئی جس سے یہ کہا جا سکتا کہ کلب کی نگرانی ہو رہی ہوگی. پیٹر کے ہمراہ میں کلب کی اوپری منزل پر پہنچا جہاں رہائشی کمرے تھے. ان کمروں میں کلب کے ملازمین کے علاوہ رقاصائیں وغیرہ بھی رہتی تھیں جن سے کلب کا معاہدہ ہوتا تھا. اس وقت کلب میں بھی الو بول رہے تھے. چند ایک ملازمین کے علاوہ کوئی بھی جاگتا نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈریو کس کمرے میں ہے؟ پیٹر نے ایک ملازم سے پوچھا اور اس نے کمرے کی طرف اشارہ کر دیا, لیکن وہ غنودگی کے عالم میں ہے اور اس نے کسی کو پہچانا بھی نہیں. پیٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا جس میں اینڈریو تھا. پیٹر نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا. اس کے پیچھے میں نے بھی کمرے میں قدم رکھا تھا. اینڈریو بیڈ پر دراز تھا. اس کے جسم پر جا بجا تشدد کے نشانات نظر آ رہے تھے اور کپڑے تار تار تھے. اس کی گردن ایک طرف کو ڈلکی ہوئی تھی اور وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا. میں دروازے میں ہی رک گیا تھا جبکہ پیٹر آگے بڑھ کر بیڈ کے نزدیک پہنچ گیا تھا. کمرے میں ایک اور شخص بھی تھا جو بیڈ کے نزدیک کرسی ڈالے بیٹھا تھا. پیٹر کو دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. تم لوگوں نے اس کے کپڑے تک تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کی.
پیٹر نے غصیلے لہجے میں اس شخص سے کہا، ہم نے اسی لیے آپ کو فون کر دیا تھا۔ اس شخص نے جواب دیا، یہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا تھا، اب جیسا آپ کہیں۔ پیٹر نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں چند قدم آگے بڑھ گیا۔ میری چھٹی حص جاگ اٹھی تھی اور کسی خطرے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خطرے کی نوعیت کیسی ہے اور خطرہ مجھے کس سمت سے لاحق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں کمرے کے دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ اپنی چھٹی حص کے اس اشارے کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا اور اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت دے کر خواہ پیٹر کی تضحیک کا نشانہ بھی نہیں بننا چاہتا تھا۔ تاہم میں بہت محتاط تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کسی ڈاکٹر سے اس کا معائنہ کراؤ، اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے، میں نے کہا، لیکن پیٹر کو میری بات کا جواب دینے تک کا موقع نہیں ملا، اس لیے کہ اسی وقت اینڈریو کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تھی اور ہم تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھیں جو کچھ دیر قبل بند تھی کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی، سرخ آنکھیں جنہیں دیکھ کر خوف معلوم ہو رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے اینڈریو؟ پیٹر نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک تو ہو؟ اینڈریو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے پیٹر کی آواز سنی ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا علی یار خان، اینڈریو نے کہا۔ اس کی آواز کسی کنویں میں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اینڈریو کے چہرے سے وحشت اور ویرانی ٹپک رہی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کچھ دیر قبل وہ اپنے پیروں پر بھی نہیں چل پا رہا تھا اور اب اس کی حرکت کرنے کے انداز سے قطعی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اسے کسی قسم کی جسمانی کمزوری لاحق ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ ہوش رباب بات یہ تھی کہ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ اگر نام معلوم ہو بھی گیا تھا تو بھی اس نے مجھے پہچانا کیسے؟ اینڈریو کو یوں اٹھتے دیکھ کر غیر ارادی طور پر میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پیٹر حیرت سے منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ دوسرا شخص بھی سناٹے کے عالم میں تھا اور مجھ پر تو خیر ویسے ہی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ بھاگ کہاں رہے ہو یہودیوں کے دشمن؟ اینڈریو نے بھیانک انداز میں کہا اور پھر اس نے اتنی تیزی سے مجھ پر چھلانگ لگائی کہ میں ہزار کوشش کے باوجود بھی اس کی زد سے نہ بچ سکا۔ اس قدر تیزی کی توقع تو میں کسی پھرتیلے ترین آدمی سے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تیر کی طرح مجھ پر آ رہا تھا اور میں جو پہلے ہی پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے حملے کی وجہ سے پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ میں نے زور لگا کے اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کی مگر میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے دونوں ہاتھ میرے گلے پر مضبوطی سے جم گئے تھے اور وہ مجھے جان سے مار دینے پر تل گیا تھا۔ مجھے فوری طور پر اندازہ ہو گیا کہ میں بڑے بے ڈب طریقے سے اس کی گرفت میں آیا ہوں اور اب مجھے سب سے پہلے کسی نہ کسی طرح اپنی گردن اس کی گرفت سے چھڑانی ہے۔ میں نے سنبھالا لے کر کچھ اور کرنے کے بجائے اس کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے، لیکن پوری قوت صرف کرنے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرے گلے پر اس کے ہاتھوں کا دباؤ لہجہ بلہجہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے طاقت کے اعتبار سے میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ پھر میں اسے جان چھڑانے کے لیے کیا کروں؟ میں نے ڈوبتے ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میرے سارے داؤ پیچ اس کڑے وقت میں مجھ سے روٹ گئے تھے۔ میری مہارت معلوم نہیں کہاں جا سوئی تھی۔ میری قوت مزاحمت تیزی سے جواب دے رہی تھی اور وہ میرے سینے پر چڑھا بیٹھا پوری قوت سے میرا گلا گھونٹے جا رہا تھا اور میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ خود کو موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار کر لوں۔ مایوسی میرے ذہن پر اس بری طرح حملہ آور ہوئی تھی کہ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں وہاں تنہا نہیں ہوں۔ آخر پیٹر اور اس کا ایک اور ملازم بھی تو وہیں موجود تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ دونوں مارے حیرت کے گنگ ہو کر رہ گئے تھے، بلکہ وہ اپنی جگہ سے حرکت تک کرنا بھول گئے تھے۔ اگر وہ دونوں کچھ اور وقت اسی کیفیت میں مبتلا رہتے تو میرا کام تمام ہو چکا تھا، مگر پھر پیٹر کو ہوش آ ہی گیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکالا اور اس کا دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ مجھے بہت موہوم سا احساس ہے کہ اس شدید ضرب کے باوجود اینڈریو پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور میری گردن پر اس کی گرفت پہلے ہی کی طرح برقرار رہی تھی۔ اسے چھوڑ دو اینڈریو، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ پیٹر کی آواز مجھے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن جب پیٹر نے دیکھا کہ اینڈریو پر یہ دھمکی بھی بے اثر ثابت ہوئی ہے تو اس نے فائر کر ہی دیا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اینڈریو کے سر پر فائر کیا تھا۔ اس فائر کے نتیجے میں میرے گلے پر اینڈریو کے ہاتھوں کی گرفت یکلخت ختم ہو گئی۔ پھر پیٹر اور اس کا ملازم اینڈریو پر جھپٹے اور انہوں نے کھینچ کر اسے میرے اوپر سے ہٹا دیا۔ میں جھومتا جھامتا اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا بیڈ کے کنارے سے ٹیک گیا۔ میرا دماغ شائیں شائیں کر رہا تھا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جواب دے گئی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ میری قوتیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ مجھے کمرے میں بہت سے سائے حرکت کرتے نظر آئے۔
کانوں میں کسی کی آواز آئی جو مجھ سے لیٹنے کو کہہ رہا تھا، مگر میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد منظر مزید واضح ہو گیا۔ کمرے میں موجود لوگ کلب کے ملازمین تھے جو اینڈریو کی لاش اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ فائر کی آواز سن کر وہ سب وہاں آ گئے ہوں گے۔ وہ لوگ کمرے کے فرش سے خون کے چینٹے صاف کر رہے تھے۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے ایلن، پیٹر نے مجھ سے کہا۔ تھوڑی دیر آرام کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ نہیں پیٹر، میں نے بمشکل کہا۔ بولنے سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ نہیں لیٹتے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ پیٹر نے مجھے کرسی پر بٹھانے کے لیے سہارا دینے کی کوشش کی، مگر میں نے نرمی سے انکار کر دیا۔ تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے پھیکے سے انداز میں مسکرا کر کہا۔ میں خود ہی بیٹھ جاؤں گا۔ پیٹر کمرے سے باہر چلا گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 گولیاں تھی۔ لو، یہ گولیاں نگل لو۔ اس نے پانی کے ایک گلاس کے ساتھ گولیاں مجھے دیتے ہوئے کہا۔ تم خاصا سکون محسوس کرو گے۔ میں نے گولیاں پیٹر سے لی اور پانی کے ساتھ نگل لی۔ گولیوں کے اثر سے چند منٹ کے اندر اندر میرے گلے کی تکلیف رفع ہو گئی اور میں خود کو حیرت انگیز طور پر بہتر محسوس کرنے لگا۔ میں خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں پیٹر، میں نے کہا، اور اب تو مجھے بولنے میں بھی دقت نہیں محسوس ہو رہی۔ میں تو اس بات پر شکر کر رہا ہوں کہ تم بچ گئے، پیٹر بولا، اور اس بات پر شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ میں خود حیران ہوں، معلوم نہیں اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میری گردن کسی آہنی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہو۔ ہاں، پیٹر افسردگی سے بولا۔ وہ زیادہ طاقتور آدمی نہیں تھا۔ اس نے جس قوت کا مظاہرہ کیا وہ سبھی کے لیے حیران کن ہے۔ جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں وہ تنویمی کیفیت میں تھا۔ تمہیں یاد نہیں وہ کس طرح بے ہوش تھا اور میری آواز سنتے ہی کتنی تیزی سے ہوش میں آ گیا تھا؟ کیا تنویمی کیفیت میں آدمی کے اندر اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے؟ پیٹر نے حیرت سے کہا۔ ہپناٹزم کے بارے میں میری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میں تو یہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اینڈریو پر کیا عمل کیا گیا ہوگا، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اس کے یہاں بھیجے جانے کا مقصد مجھ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ غالباً ہپناٹزم کے ذریعے ہی اسے یہ ہدایات دی گئی ہوں گی کہ میری آواز سنتے ہی وہ ہوش میں آ جائے، اور اسے یہ بھی باور کرایا گیا ہوگا کہ میری ہلاکت کس طرح اس کے مفاد میں ہے۔ تمہاری آواز کی شناخت انہوں نے اینڈریو کو کس طرح کرائی ہوگی؟ پیٹر نے پوچھا۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو انہوں نے اسے میرے بارے میں معلوم کر لیا ہوگا اور اسے میرے بارے میں بتا دیا ہوگا کہ دراصل میں کون ہوں۔ چونکہ عام حالات میں اپنی آواز تبدیل نہیں کرتا، اس لیے ان کا یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ ممکن ہے انہوں نے اینڈریو کو یہ ہدایت دی ہو کہ ایلن گراہم کی آواز سنتے ہی ہوش میں آ جائے اور اس پر قاتلانہ حملہ کر دے۔ دوسری صورت یہ ممکن ہے کہ اسے میری آواز کے ٹیپ سنوائے گئے ہوں۔ اولیو ہاورڈ کے پاس تمہاری آواز کے ٹیپ کہاں سے آ گئے؟ پیٹر نے حیران ہو کر کہا۔ میں اس کی قید میں تھا اور کسی کی بے خبری میں اس کی آواز ٹیپ کر لینا کیا بڑی بات ہے۔ اینڈریو نے ہوش آتے ہی تمہیں کس نام سے مخاطب کیا تھا؟ پیٹر نے پوچھا۔ میں اس سے اس سوال کی توقع کر رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنے بارے میں بتاؤں، چنانچہ میں نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا، اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے کیا؟ نہیں بتانا چاہتے تو مت بتاؤ، پیٹر نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے بڑی زحمتوں سے بچا لیا۔ مجھے اس چیز سے کوئی خاص دلچسپی بھی نہیں ہے کہ تم در حقیقت کون ہو۔ میں تو صرف اولیو ہاورڈ سے انتقام لینے کی خاطر تم سے مدد کا خواہاں ہوں۔ بس تم کسی طرح میرے اس دیرینہ خواب کو تعبیر عطا کر دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھا۔ اولیو ہاورڈ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس پر جنون انتقام طاری تھا۔ میں اس کے اس جنون کو برحق قرار دینے پر مجبور تھا۔ اس کے ساتھ اولیو ہاورڈ نے جو ظلم کیا تھا، اس کے بعد اس کے سوا اور کوئی چارہ بچا بھی نہیں تھا، مگر وہ اپنے وسائل سے مجبور تھا۔ اس کے اور اولیو ہاورڈ کے درمیان مرتب اور صلاحیتوں کا جو فرق حائل تھا وہ آسانی سے مٹنے والا نہیں تھا۔ درمیان گویا ایک خلیج حائل تھی جو پلٹنے والی نہیں تھی، اور اب مجھے پل کا کام کرنا تھا۔ کم از کم پیٹر مجھ سے یہی توقع کر رہا تھا۔ اس کی توقع کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی، بس اس کا یہ خیال غلط تھا کہ میں اس کے لیے کچھ کروں گا۔ یہاں تو یہ عالم تھا کہ میں خود اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی ہی ایک ایسے مقصد کے لیے وقف کر دی تھی جسے ہٹنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا غم ہے کہ اس کی وجہ سے میرا ایک آدمی مار ڈالا گیا، پیٹر نے مزید کہا، اور مجھ پر ایک اور قرض واجب الادا ہو گیا۔ پہلے ہم نے ان کے 3 آدمیوں کو لقمہ اجل بنایا تھا پیٹر، تمہارا تو صرف ایک آدمی ہی مارا گیا ہے۔ غم تو مجھے اس بات کا ہے کہ اپنے آدمی کو میں خود اپنے ہاتھوں مارنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے مغموم لہجے میں کہا، مجھے اپنا ہر آدمی عزیز ہے۔ میں تمہارا غم سمجھتا ہوں پیٹر، میں نے ہمدردی سے کہا،
زندگی میں بعض اس سے بھی زیادہ مشکل مقامات آتے ہیں، مجھے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن اولیو ہاورڈ بھی تو زندگی گزار رہا ہے، کچھ مشکل مقامات اس کی زندگی میں بھی تو آنے چاہیے۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اس کی زندگی میں کتنے مشکل مقامات آئے ہیں؟ اس کے لیے 1 درجن سے زائد مشکل مقامات پیدا کرنے کا ذمہ دار تو میں خود تھا۔ میں نے بارہا اسے شکست دی، ہزیمتوں سے دوچار کیا اور اس کے مذموم عزائم اور مقاصد کو ناکام بنایا۔ اب بے شک ایک ایسا وقت آ گیا تھا جب اس نے خود کو کلا بند کر لیا تھا اور میں وقتی طور پر بے بس نظر آنے لگا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے، وہ زیادہ دیر خود کو مجھ سے محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، میں حق کے لیے لڑ رہا ہوں تو قدرت میری مدد کرے گی۔ ظالم کی رسی دراز ضرور کی جاتی ہے مگر اسے کھینچ بھی تو لیا جاتا ہے، اور جب رسی کھینچی جاتی ہے تو آدمی منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ اولیو ہاورڈ نے بار بار شکست کھانے کے باوجود اپنا راستہ نہیں چھوڑا تھا، جس راستے پر وہ چل رہا تھا اسے تبدیل نہیں کیا تھا۔ اسے بہت سے مواقع ملے مگر وہ نہیں سنبھلا، اور اب میرے خیال میں اس کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جن لوگوں کی زندگی میں مشکل مقامات نہیں آتے ان کا آخری وقت بہت جلد آ جاتا ہے، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں اس وقت کا منتظر ہوں ایلن، پیٹر نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ وہ وقت تو جانے کب آئے، فی الوقت تو تم اپنا لباس تبدیل کر لو۔ اس کے کہنے پر مجھے خیال آیا کہ میرا لباس اینڈریو کے خون سے تباہ ہو چکا تھا، اس پر خون کے دبے ہی دبے تھے۔ پیٹر نے مجھے دوسرا لباس لا کر دیا اور میں باتھ روم میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد میں نہا کر اور کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلا تو گرما گرم کافی میری منتظر تھی۔